السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، اپنے اس ویلاگ کے اندر میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا مینار پاکستان واقعے کے حوالے سے تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، پولیس جو ہے وہ کس اینگل سے اور کس طریقے سے اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بڑی اہم کوئی ڈیولپمنٹس ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے 14 اگست کا یہ واقعہ ہے، اور اب تقریباً 5 دن کے بعد ہمارے سوشل میڈیا پہ، جب ظاہری بات ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ ساری خبریں آئیں تو اس کے بعد سے اب ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بڑی گھٹیا قسم کی کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے اس لڑکی کے خلاف۔ میں آپ کو جو آلریڈی آپ ویژولز دیکھ چکے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن کیمپین کیا ہے جناب؟ کیمپین یہ ہے کہ یہ لڑکی تو ٹک ٹاک بناتی تھی، تو اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ چونکہ ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خواتین جو ہیں وہ کپڑے اس طرح کے پہنتی ہیں اور یہ بھی اسی طرح ہی کرتی تھی، تو چلو ٹھیک ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اور ایک میں نے پتہ نہیں ایک کلپ دیکھا، وہ پتہ نہیں کسی نے بنایا ہوا تھا کہ جی وہ کسی مرد سے اور کسی خاتون سے بات کر رہے تھے مینار پاکستان کے سامنے کہ جی یہ لڑکیاں تو جی انوائٹ کرتی ہیں، یہ لڑکیاں انوائٹ کرتی ہیں یہ سارا کچھ کر کے، اور یہ تو لڑکوں کے ساتھ آئی تھی وہاں پہ، اور جب یہ ہوگا تو پھر تو ہونا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے ماضی کو لے کے جو ہے وہ اب ایک اور کیمپین شروع کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ تو ٹک ٹاک کے اوپر تھی، تو چونکہ یہ ڈاکٹر ہے اور یہ اپنے غالباً ڈاکٹر یا نرس ہے، اور یہ اپنی جاب کے اوپر بھی جی بیٹھ کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی ہے، تو یہ دیکھیں اس کے تو شوق ہی اس قسم کے ہیں۔ اب یہ بیسکلی یہ وہی انہی درندوں کی سوچ ہے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے، آپ کو ان چہروں، ان لوگوں کو، ان 400 افراد، 300 400 لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سوچ کو ڈھونڈیے۔ یہ سوچ آپ کے آس پاس ملے گی آپ کو، بلکہ کچھ پتہ نہیں، آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کھولیں تو آپ کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ہی کئی ایسے آپ کے اپنے دوست یار ہوں گے جو اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے، یہ اسی سوچ کے مالک ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک بڑا سیدھا سیدھا ایک فارمولا ہے، دماغ کا ایک سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر ڈلا ہوا ہے، وہ سافٹ ویئر جو ہے نا اس دماغ کے اندر چند باکسز ہیں۔ لڑکی نے کیا اس طرح کپڑے پہنے ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں؟ کیا یہ لڑکی اسی طرح ہی چل رہی ہے جس طرح جو میں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا اپنے دماغ میں؟ کیا اس لڑکی نے میرے سٹینڈرڈ سے زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ لڑکی کسی سے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بات کر رہی ہے؟ جتنی میں سمجھتا ہوں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بات کر رہی ہے؟ اچھا، زیادہ بات کر رہی ہے، کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے، اس کی بات کرنے کا اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بس اب یہ خود انوائٹ کر رہی ہے، اب یہ خود انوائٹ کر رہی ہے، کیونکہ میرے جو دماغ کا وہ جو چیک لسٹ ہے نا، اس کے مطابق اس نے وہ سارے کام نہیں کیے ہوئے، تو چونکہ نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے اب یہ ہمیں انوائٹ کر رہی ہے، تو یہ تو چلتی پھرتی اب ٹرین ہے، اب اس کے ساتھ جو مرضی کریں آپ، یہ تو مطلب پبلک پراپرٹی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، معاملہ ان 300-400 کا نہیں ہے، معاملہ اس دماغی فطور کا ہے جو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، پورے معاشرے میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو کہیں پہ کوئی اور عورت کسی جگہ پہ آپ کو مل جائے گی، وہ یہی حرکت کریں گے۔ وہ یہ دھیان نہیں رکھیں گے کہ یہ مینار پاکستان ہے، یہ مینار پاکستان ہے جہاں پہ اس ملک کا خواب دیکھا گیا تھا، یہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ بھی نہیں یاد رکھیں گے کہ یہ 14 اگست کے دن کر رہے ہیں جس دن یہ ملک آزاد ہوا تھا، یہ سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ وہ جو دماغ کی چیک لسٹ ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے اس لڑکی کا ماضی کرے دیں بیٹھ کے؟ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے جب آپ اس لڑکی کے کیریکٹر کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، اس کے کپڑوں کے اوپر آپ جب ایک کامنٹ کرتے ہیں نا، جو کرتا ہے، میرے لیے وہ اس 300-400 کے کراؤڈ میں ہی شامل ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور میں جتنے لوگ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جتنی خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ کو کہیں پہ بھی کسی قسم کا شخص نظر آئے نا جس کے دماغ کے اندر یہ فطور ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے
کہ جی چونکہ یہ عورت یہ کرتی ہے یا یہ چونکہ میرے مطابق جو میں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا اس کے مطابق نہیں کر رہی تو پھر یہ پبلک پراپرٹی ہے. ایسے مردوں سے بچ کے رہی ہے. یہ بھیڑیے ہیں اور یہ صرف اور صرف عورتوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں. اب آ جائیے جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. ابھی تک جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میری اطلاع کے مطابق پولیس نے 15 لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے. 15. اور یہ جو 15 لوگ ہیں ابھی تک ظاہری بات ہے میں مبینہ کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ اس کی کراس ویریفیکیشنز اور بھی ہوں گی جس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا. آئیڈینٹی پریڈ ہوگی اس کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ جتنے لوگوں کو ظاہری بات ہے آپ 300-400 لوگوں کی اگر بات کر رہے ہیں کتنوں کے چہرے یاد ہوں گے کتنوں کے نہیں ہوں گے. آپ سپلٹ سیکنڈ کے لیے اگر کسی ایک شخص کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں آپ کتنی دیر تک اس کو میمورائز کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ عورت وہ لڑکی اس وقت ایک ٹراما میں سے گزری ہوئی ہے. آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا گواہی دے گی. تو پولیس جو اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو کس طرح آپریٹ کر رہی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو مینار پاکستان کے ارد گرد جتنے موبائل کے ٹاورز تھے اب بہت بڑا کراؤڈ آیا ہوا تھا ظاہری بات ہے مینار پاکستان میں. تو سب سے پہلے تو یہ ٹریس کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے موبائل نمبرز وہاں پہ استعمال ہوئے اس ٹائم کے دوران جب یہ واقعہ ہے. تقریباً شام 6:30 بجے کا واقعہ ہے. تو اس وقت کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ایک تو ان کی ٹریسنگ کی جا رہی ہے. ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان ویڈیوز کو ایک ایک کر کے انالائز کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک سافٹ ویئر ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں. فیس ڈیٹیکشن کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اور یہ ہمارے جو آپ کے جو سیف سٹی کیمراز ہیں جو انسٹالڈ ہیں پورے لاہور کے اندر یہ اس کے ذریعے بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. یہ اگر ایک موٹر سائیکل مثال کے طور پہ کہیں سے گزری ہے نا تو اس کا نمبر اگر انہوں نے ڈال دیا ہے سسٹم کے اندر اب وہ موٹر سائیکل جس کیمرے میں بھی پورے شہر میں کہیں پہ بھی نظر آئے گی نا کیمرہ اس کو پک کرتا رہے گا اور آپ کو بتاتا رہے گا کہ یہ موٹر سائیکل اب یہاں نظر آئی اب وہاں نظر آئی اب یہاں نظر آئی. تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنے کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے لیے پولیس جو جس طریقے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس میں کیمروں کی جہاں تک میں بات کر رہا تھا میری اطلاعات کے مطابق مینار پاکستان کے جو ارد گرد کا ایریا ہے جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ تقریباً کوئی 60 کیمرے لگے ہوئے ہیں. اب ایک اطلاع کے مطابق وہ 60 میں سے آدھے کام ہی نہیں کر رہے. آدھے کام کر رہے تھے آدھے کام ہی نہیں کر رہے. تو ان سے کتنی کو مدد ملے گی اور وہ کتنا کو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کی جانب سے بھی مختلف ویڈیوز بنائی گئی ہیں. تو ہر قسم کی ویڈیو کو جو ہے وہ اینالائز کیا جا رہا ہے اور ہر اینگل سے جو ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. آپ فکر نہ کریں یہ بچیں گے نہیں یہ بالکل نہیں بچیں گے. اگر تو پولیس نے تہیا کیا ہوا ہے اگر تو ڈنڈی نہیں مارنی اگر تو بیچ میں سے لوگوں کو بچانا نہیں ہے تو وہ اور بات ہے. اگر تو فیصلہ کر لیا کہ نہیں چھوڑنا تو پھر یہ بچیں گے نہیں. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اچھا ایک تو وہ فونز کے ذریعے. دوسری بات یہ کہ اگر ظاہری بات ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس میں سے جو خاص طور پہ قصوروار ہوں گے وہ اپنے سمز اس کے اندر تبدیل کریں گے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک سمز تبدیل کر لیں. آپ نے اگر ایک دفعہ ہینڈ سیٹ استعمال کیا ہوا تھا نا وہاں پہ اب وہ ہینڈ سیٹ کہیں پہ بھی جائے گا جب بھی ایکٹیویٹ ہوگا تو اس کا اپنا جو ایک فون کا جو اپنا ایک نمبر ہوتا ہے. میں سم کے نمبر کی بات نہیں کر رہا میں فون کے نمبر کی بات کر رہا ہوں. اس کے ذریعے ٹریس ہو جائے گا کہ یہ فون وہاں پہ موجود تھا اب یہ فون کدھر ہے. تو وہ بچ کے نہیں جا سکتے چاہے جو مرضی ہو جائے. دوسری بات یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو ابھی 15 افراد جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی تعلق جو ہے وہ آس پاس کے علاقوں سے بھی نکل رہا ہے. خاص طور پہ لالی اڈے سے بھی جو ہے وہ لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. تو سب سے پہلے میرے خیال میں جو دائرہ کار آ رہا ہے وہ مینار پاکستان کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں سب سے پہلے ڈیٹیکشن جو ہے وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جو اور بھی میری اطلاع کے مطابق اس لڑکی کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے جو ان کے ساتھ ہی آئے تھے. تو ان کی جو گواہی ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا بھی جو ایویڈنس ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے.
میں ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے چند چینلز کے اوپر دیکھا کہ اس لڑکی کا چہرہ بلر کیا گیا، کچھ چینلز کے اوپر نہیں کیا گیا. میں میڈیا کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں خود بھی اس لڑکی کی کوئی ویڈیوز نہیں چلا رہا. وہ لڑکی ایک ٹراما میں سے گزری ہوئی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے. مطلب جس کا جو دل کیا وہ بھیڑیوں کی طرح جو ہے وہ اس لڑکی کے اوپر پل پڑا. ایسے موقع پہ ہمیں اس لڑکی کی عزت، اس کی رسپیکٹ، اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ وہ نیوز کے اندر کنزیوم کرنے کی آئٹم نہیں ہے، وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ جس کو صرف آپ اس لیے کنزیوم کریں. اس کی سینٹٹی، اس کی پرائیویسی، اس کی عزت اور وقار کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے فرق نظر آتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا پھر بھی بہت احتیاط کر رہا ہے. ہیں کچھ چینل جنہوں نے میرا خیال میں ایک پرٹیکولر لائن تھی اسے عبور کیا ہے انہوں نے، لیکن یہاں پہ فرق آتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جس کا جو دل کیا اس نے بول دیا، چاہے اس کی کریکٹر کے بارے میں ہو، چاہے اس کے کپڑوں کے بارے میں ہو، چاہے اس کے ماضی کے بارے میں ہو. یہ تو ٹک ٹاکرز، یہ پرٹیکولر بڑی لائن ہے، یہ تو ٹک ٹاکرز ہیں. معذرت کے ساتھ اگر آپ میری ماضی کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، مجھے بھی ٹک ٹاک سے بہت پرابلم ہے مجھے. میں بلیو کرتا ہوں اس کے اندر کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کے اوپر چند ریگولیشنز کی ضرورت ہے. میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتی ہے تو وہ پبلک پراپرٹی بن گئی ہے اور اس کے ساتھ جس کا جو دل کیا وہ آ کے کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ریاست پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ قانون نام کی ایک چیز ہے. کسی کے باپ کے اتنے اندر ہمت نہیں ہے کہ آ کے کسی بھی لڑکی کو اس طرح ہاتھ لگا دے. پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ 300-400 درندے موجود تھے. وہاں پہ 20-25 صحیح انسان کے بچے اگر ہوتے نا، انسان کے بچے، تو وہ ان 300-400 کو بھی سنبھالنے کے لیے کافی تھے. لیکن شاید ہمارے معاشرے کے اندر اب وہ 20-25 ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا. ورنہ اگر کوئی سامنے کھڑا ہو جائے نا، انہی 300-400 کو ذرا ایک دفعہ جا کے کہیں، میں بالکل ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان 300-400 کو کہیں ذرا آئیں، آ کے کنٹونمنٹ کے اندر ہی حرکت کر کے دکھائیں. وہاں پہ کسی کنٹونمنٹ کے اندر جا کے، وہاں کے اندر کسی پارک کے اندر جا کے حرکت تو کر کے دکھائیں. آپ نہیں کریں، کوئی نہیں کرے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیدھا ڈنڈا پڑے گا. یہاں پہ رول آف لا ہے. یہ واقعہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کدھر تھی؟ جب آپ کو پتا تھا کہ 14 اگست کا دن ہے، مینار پاکستان لوگوں نے آنا ہی آنا ہے، ہر صورت آنا ہے، ہر 14 اگست کے اوپر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو سیکیورٹی کدھر تھی؟ سوئی ہوئی تھی کیا یہ ہماری پنجاب کی حکومت؟ ہمارے پولیس کے اہلکار کدھر تھے سارے؟ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے آپ نے پتہ نہیں کتنے آئی جی تبدیل کر دیے ہیں ابھی تک. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کرنے ہیں، کہ اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے وہاں پہ. اس واقعے کے بعد آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے، اگلے سال جب 14 اگست آئے گا تو کون وہاں پہ جانا پسند کرے گا؟ فیملیز جانا پسند کریں گی کیا وہاں پر؟ کوئی جائے گا وہاں پہ؟ اور اس کے قصوروار صرف اور صرف پنجاب حکومت ہے اور آپ کے نیچے کام کرنے والی پولیس. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جتنے 300-400 درندے تھے جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، ان کو جب تک آپ انصاف کے کٹے میں لا کے کھڑا نہیں کر دیتے اور ان سے نا اس لڑکی سے جا کے معافی منگوائیں، اس کے پیر پکڑے اور پیر پکڑ کے کہے کہ ہمیں معاف کر دو، کیونکہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ نیچ لوگ قاتلوں سے بھی گئے گزرے ہیں. اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.